بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی عنایت خاص سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، ہماری کوتاہیوں کا ازالہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق اس پروگرام کو جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں. اور یہ پروگرام آپ کے مسائل چونکہ آپ کے سوالات پر مشتمل ہے، آپ اس میں عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات بھی کرتے ہیں اور ہماری گفتگو بھی سنتے ہیں، تو اس لیے میری گزارش ہے، دعا ہے کہ آپ عملی زندگی سے متعلق اچھے اور اہم سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا ضرور حصہ بنیں، تاکہ آپ کے ذریعے اس پروگرام کی افادیت میں اضافہ ہو جائے، اس پروگرام کو چار چاند لگ جائے. یہ جو علم دین ہے، اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور علم دین کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اور صحیح نتیجے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صرف کتابوں پر اس کا دار و مدار نہ ہو، حروف اور نقوش کے علم پر مکمل بھروسہ نہ ہو. اس کے بجائے وہ ایسے حضرات علماء کرام، مفتیان دین اور اللہ والوں کی خدمت اور صحبت سے اور ان کی بارگاہ میں حاضری سے ان سے رابطے جاری رکھتے ہوئے انسان استفادہ کرنے کی کوشش کرے کہ جن کے فیض صحبت کے نتیجے میں انسان کو صحیح نتیجے تک پہنچنے، صحیح فیصلے تک رسائی حاصل کرنے اور غلطیوں سے بچنے کا صلہ اس کو ملتا ہے، اور غلطیوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے، اور صحیح ڈائریکشن اور صحیح رہنمائی انسان کو نصیب ہوتی ہے. نرے علم کے ذریعے انسان عمل کی دنیا میں، عمل کے جہان میں اور صحیح فیصلے تک پہنچنے میں بڑی کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی اسے نصیب نہیں ہوتی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس شیطان کے بارے میں، ابلیس لعین کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس کے پاس 4 عین تھے،
یعنی عالم کا عین بھی اس میں موجود تھا، وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، وہ بارگاہ خداوندی سے دتکھارا گیا اور ملعون قرار پایا، مردود قرار پایا، نکال باہر کیا گیا، اللہ کی رحمت سے دوری اس کی مقدر بنی، وہ ملعون بنا، مبغوض بنا، مردود ٹھہرا۔ لیکن چار عین اس کے پاس موجود تھے، عالم کا عین بھی اس کے پاس موجود تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ سبحان اللہ انسان دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے، اتنا زیادہ علم اس کے پاس موجود تھا، علم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر صرف عین، عالم کا عین اس میں موجود نہیں تھا، بلکہ عاقل کا عین بھی موجود تھا، عاقل کا عین بھی تھا، عقل مند، مناظرہ کرنے والا، دلائل کی روشنی میں دوسروں کو ہرانے والا، مغلوب کرنے والا۔ اب عالم کتنا بڑا تھا، عالم کا عین اتنا تیز، اتنا بڑا، سبحان اللہ، کہ جاتے جاتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری لمحات میں وہ شکست دے گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیطان کا واقعہ مشہور ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ تفسیر تھے، علم و فضل کا خزانہ تھے، عقل و دانش کے انتہا تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کے پاس بے شمار دلائل موجود تھے۔ لیکن وقت نزاع جب قریب آ گیا اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے کو تیار اور آخری وقت آ گیا، اس وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علم و فضل کے بادشاہ اور تمام علوم اور فنون کے شہسوار، علوم اور فنون کا جو سمندر، ایسی شخصیت کو شکست دینے اور ان کا ایمان چھین لینے کے لیے مناظرے میں لگ گیا امام راضی کے ساتھ۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھی، ٹھوس دلیل، ایک تھی، دو تھی، 100 دلیلیں تھیں۔ جو دلیل وہ دیتے تھے اس کا توڑ وہ کرتا تھا، اس کا جواب وہ دے دیتا تھا، پھر دوسری دلیل کو بھی وہ شکست دے دی، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، بالآخر امام راضی کے پاس دلائل ختم ہو رہے تھے اور آخری لمحے میں وہ شکست مان کر، شاید ایمان کی دولت سے محروم ہو کر چلے جانا ان کا مقدر، یعنی ان کا مقدر ہو سکتا تھا، قریب تھا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتے۔ تو ایسے موقع پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، جن سے وہ مرید ہوئے تھے پہلے زمانے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے یہ علم عطا فرمایا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت نزاع ہے اور آخری وقت میں شیطان سے شکست سے دوچار، شکست کا وقت بالکل قریب ہے اور ایمان سے محرومی مقدر نہ ہو جائے۔ تو ان کے شیخ اور پیر طریقت نے یہ جواب دیا، وہاں سے دور سے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچائی دی کہ امام راضی یہ کہہ دو کہ بلا دلیل اللہ ایک ہے، بلا دلیل اللہ ایک ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو ان کو کشف کے ذریعے بات جب معلوم ہوئی تو وہ شیطان ٹھہر نہیں سکا اور ایمان سے ان کو محروم کرنے کا خواب اس کا بکھر گیا۔ لیکن دلائل سارے توڑ دیے، دلائل کا توڑ اس کے پاس موجود تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم کا عین بھی اس کے پاس موجود تھا، 4 عین اس کے پاس تھے، ایک عین عالم کا عین۔ تو عالم کتنا بڑا تھا
کہ امام رازی جیسے عظیم انسان کو شکست دے گیا، شکست سے دوچار کر گیا، الامان والحفیظ۔ اور پھر عاقل بھی بڑا زبردست تھا، عاقل کا عین بھی اس کے پاس موجود تھا۔ عاقل کتنا بڑا تھا، لیکن مردود ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے حکم دیا تو اس نے جواب میں جو عقلی دلیل پیش کی، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر نری عقل کی بنیاد پر اس کے دلیل کو پرکھا جائے، تولا جائے، تو وہ بڑا وزندار اور لاجیکل دلیل ہے، اس میں معقولیت نظر آتی ہے۔ عقلی طور پر اس کا توڑ آسان نہیں، کافی وزنی دلیل دی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو عاقل کا عین بھی اس کے پاس موجود تھا۔ اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب یہ بات ہے تو آگ کی خاصیت بلندی ہے، تعلی ہے، بڑائی ہے، اوپر کی طرف جانا، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی نیچے گر جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ مٹی سجدہ کرے، آدم مجھے سجدہ کرے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں سجدہ کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انا خیر منہ، اس سے میں عالی ہوں، اس سے میں بہتر ہوں۔ تو یہ جو تخلیق کے عناصر ترکیبی کی بنیاد پر اس نے دلائل جو پیش کیے، تو محض نری عقل کی بنیاد پر اور ٹھوس معقولیت کی بنیاد پر اگر اس کی دلیل کا وزن اگر ناپا جائے تو اس کو بے بنیاد قرار دینا آسان نہیں ہے، اور اس میں وزن نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہوتی کہ ارے کون بہتر ہے کون نہیں ہے، اور تخلیق کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، ان باتوں کو چھوڑیے، ان باتوں سے کیا سروکار۔ لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے، یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم کون کر رہا ہے۔ میرا بھی جو خالق ہے، جو آدم کا بھی خالق اور مالک ہے، وہ خالق اور مالک رب کائنات اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا ہے۔ اس کے حکم کے آگے ان عقلی دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ نہ مٹی کی کوئی حیثیت ہے، نہ آگ کی کوئی حیثیت ہے۔ ان تمام باتوں کے مقابلے میں اللہ کے حکم کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عاقل کا عین بھی بڑا زبردست تھا، بڑا زبردست قسم کا عاقل وہ تھا، تو عاقل کا عین بھی تھا، تو عالم کا عین بھی، عاقل کا عین بھی، عابد کا عین بھی تھا اس میں۔ اس کے عبادتوں کے بڑے واقعات موجود ہیں، کتابوں میں، روایتوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ عبادتیں بہت کیا کرتا تھا۔ ہر جگہ اس کے سجدوں کے نشانات موجود ہیں۔ عابد بھی بہت ہے، تو عابد کا عین بھی اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ عارف کا عین بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ کی پہچان بھی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب دتکھارا، جب نکال باہر کیا
جب راندہ درگاہ کیا، بارگاہ خداوندی سے مردود قرار دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شدید ہوگی کہ کتنی بڑی نافرمانی کی، کس طرح جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے الٹا گھمنڈ کا مظاہرہ، اور وہ بھی رب کائنات کے سامنے۔ کیا چھ پدی اور چھ پدی کا شوربہ، کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی تکبر کا، گھمنڈ کا مظاہرہ کوئی کر رہا ہو، اور حکم کی سے انحراف کا ایسا سنگین ارتکاب کہ کل کائنات میں اس سے بڑی نافرمانی اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کے بارے میں، ذات واجب الوجود کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ غصے کے ذریعے مغلوب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مغلوب الحال نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے اندر اگر غصہ چڑھ جائے، سخت غصہ آ جائے، تو ہم مغلوب الحال ہو جاتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے ایک مغلوبیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مغلوبیت اور غصے کا زیر اثر آ جانا، غصے کی وجہ سے غصے کا اثر لینا، اثر قبول کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ شدید غصہ اگر چڑھ جائے تو انسان مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب چھوڑیے سب کچھ، بات بھی نہیں کروں گا، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر غصے کا اس طرح کا اثر نہیں ہوتا جس طرح کا اثر مخلوق پر مرتب ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب کبھی بھی نہیں ہوتے، اور غصے کا وہ اثر جو عام طور سے مخلوق پر مرتب ہوتا ہے، پڑتا ہے، وہ اثر اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود پر مرتب نہیں ہوتا، وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس انداز میں کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی کسی چیز سے مخلوق کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں اللہ کی معرفت اتنی زیادہ حاصل تھی، چنانچہ وہ عارف تھا، اور جب نکالا جا رہا تھا، دتکارا جا رہا تھا، راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، اس موقع پر بھی اس نے جاتے جاتے دعا مانگ لی، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ قیامت تک میری حیات لمبی کر دیجئے، اور مجھے مہلت دیجئے کہ میں اولاد آدم کو، جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں آج جنت سے نکالا جا رہا ہوں، بارگاہ خداوندی سے میں مردود ہو رہا ہوں، اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کر سکوں، وسوسے ڈال سکوں، اور لمبی عمر بھی مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، یہ دعا بھی تمہاری قبول کر لی ہم نے۔ تو دیکھیے شیطان عارف بھی بہت زبردست تھا، تو عالم کا عین بھی اس میں موجود، عاقل کا عین بھی اس میں موجود، اور عارف کا عین بھی اس میں موجود۔ عالم، عاقل، عابد، عارف، سارے عین اس میں موجود۔ بڑا عالم تھا، بڑا عاقل تھا، بڑا عابد تھا، بڑا عارف تھا، اللہ کی معرفت بھی اعلیٰ درجے کی اسے حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ پہچان اس کے دل میں موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، اور عین اس وقت میں جب میں دتکارا جا رہا ہوں، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح غصے کے زیر اثر نہیں آتے، اور غصے کا اثر قبول کرتے ہوئے ہر بات کو رد کر دینے کی جو کیفیت مخلوقات میں نظر آتی ہے، ایسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی بہت بلند و بالا ہیں، پاک ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر بھی اگر کوئی بات میں مانگ لوں، کوئی دعا کر لوں، تو وہ چاہے تو وہ دے بھی سکتے ہیں، تو شاید وہ دے دیں اگر قبول کرنے کے قابل ان کو نظر آئے۔ وہ مخلوقات کی طرح غصے کے زیر اثر آ کر
ہر بات کو وہ ٹھکرا نہیں دیں گے۔ چنانچہ عارف بھی بہت بڑا تھا، لیکن ایک عین کی کمی تھی، اور وہ عین ہے عاشق نہیں تھا۔ عشق اگر موجود ہوتا، عشق الہی سے اس کا دل اگر سرشار ہوتا، عشق کی دولت سے اگر وہ مالا مال ہوتا، اللہ کے عشق اور محبت کی دولت سے مالا مال ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی مجال اس کے اندر پیدا نہ ہوتی، کوئی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے۔ تو عاشق کا عین نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ تو یہ عشق محبت کیسے پیدا ہو؟ تفقہ فی الدین کے ذریعے پیدا ہو اور صحیح نتیجے تک انسان پہنچے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی انسان بڑا عالم بھی ہو، عاقل بھی ہو، عارف بھی ہو، عابد بھی ہو، لیکن پھر بھی جنت نہ ملے اگر عاشق نہ ہو، عشق اور محبت کی دولت سے مالا مال نہ ہو، تکبر سے پاک نہ ہو، تزکیہ نفس، صفائے قلب اور صفائے اصلاح قلب اور صفائے روح کی دولت سے مالا مال نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دتکھارا بھی جائے گا، قبولیت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے یہ دولت حاصل ہوتی ہے، صرف کتابوں کے ذریعے نہیں، حروف اور نقوش کے علم کے ذریعے یہ بات انسان میں پیدا نہیں ہوتی، یہ دولت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان اگر جاتا ہے، اپنی اصلاح کرواتا ہے، رگڑے اگر کھاتا ہے، آسان اور عام سے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اپنی اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اور اپنے باطن کی درستگی کے لیے اگر انسان مجاہدہ نفس کی بھٹیوں سے اپنے اعمال اور اخلاق کو گزارتا ہے اور اب کے اپنے نفس کو کوٹتا اور پیستا ہے اور مجاہدات برداشت کرتا ہے، ریاضتیں برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اصلاح نفس کے مختلف طریقے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اور ان کے علاج معالجے کو اختیار کرتے ہوئے، ان کے ٹریٹمنٹ کو اختیار کرتے ہوئے اگر وہ اصلاح نفس کے مختلف مراحل سے گزر کر اگر کامیابی کی منزل تک وہ پہنچتا ہے، تب جا کے یہ عاشق بنتا ہے، عاشق کا عین اس میں پیدا ہوتا ہے، تب جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، حروف اور نقوش کے نرے علم سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور انتہائی کامیابی کا جو راز جس میں مضمر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عشق کا عین بھی موجود ہو، محبت بھی موجود ہو اور اصلاح نفس کی دولت سے بھی وہ مالا مال ہو۔ لہٰذا اس کے لیے رجوع کی بڑی ضرورت ہے۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس راستے کو ہم اپنائیں۔ میں اپنے آپ سے بھی خطاب یہی کرتا ہوں۔ ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں انشاءاللہ تعالی، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملیں گے اور ہماری باتیں جاری رہیں گی اور آپ کی کالیں بھی ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے، کہیں جائیے گا نہیں۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔